یہ فیملی ٹور تھا ان کی، ان کے ملازم، ان کے نوکر، ان کی کنیزیں. تو وہ مریم اورنگزیب کے بیٹے بھی 2 ساتھ چلے گئے. کون سے جیب سے پیسے خرچ ہو رہے ہیں ہمارے کمانے کے لیے. یہ 15 کروڑ آبادی ہے پنجاب، اور آتے ہی عوام پر ایک ٹیکس کا بمب گرایا. جو سب سے دلچسپ بات ہے نا، وہ گاؤں کے لوگ بھی کوڑا ٹیکس دیں. یار یہ ایک صفائی بھی نہیں دے سکتے شہر کی، وہ بھی ہم نے اپنے پیسوں سے کرانا. چاچا جانی تو وہ اس کو پیرس نیو یارک بنانا چاہتے تھے، تو بن گیا لاہور نیو یارک پیرس بن گیا. پنجاب کو جاپان بنانا ہے. اچھا پنجاب کو جاپان بنانا ہے کہ اب اس ملک کو، اب اس صوبے کو دنیا کی کوئی طاقت جاپان بننے سے نہیں. اب ایک اور بات ہوئی، اب مسافروں کو بھی جرمانے ہوں. یار یہ خون کا آخری قطرہ نچوڑنے تک بات چلی گئی یار. آپ وہاں پر ہم اس ملک کے لیے، اس پنجاب کی دھرتی کے لیے خون کا آخری قطرہ بھی دینے کے لیے تیار ہیں. رات کو گاڑیوں کے جو ٹوکن ٹیکس ہے نا، اس کو بڑھانے کا فیصلہ کیا. زبردست. السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں QC TV. میں ہوں کاشف سید. ہمارے ساتھ موجود ہے سینئر صحافی اور مصنف سٹار چوہدری صاحب. ان سے یہ جانیں گے کہ مریم نواز نے جو دورہ کیا ہے حالیہ جاپان کا، وہ دورہ کر کے واپس آ چکی ہیں. اس دورے میں ان کے کیا مقاصد تھے، کیا گول اچیو ہوئے اور کتنے اخراجات ہوئے اور آگے کے کیا منصوبے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. سر ذرا یہ دورے کی تفصیلات بتائیے گا. 11 دن کا دورہ تھا. نہیں سر، کیا نہیں میرے مرشد، نہیں جناب، نہیں حضور. جی یہ 5 دن کا دورہ تھا. اچھا تو لیکن وہاں پر وہ 11 دن لگ گئے، کیونکہ وہ بیسیکلی نا ان کی یہ فیملی ٹور تھا. اچھا مطلب سیر سپاٹے. یہ سیر سپاٹا تھا. اچھا یعنی کہ ان کی بیٹیاں، ان کی نواسیاں، ان کے نواسے، ان کی سہیلیاں، ان کے ملازم، سہیلیاں، ان کے نوکر، ان کی کنیزیں، اور باقی وہ ظاہر چیف سیکرٹری کو ساتھ ضروری تھا. پھر چیف سیکرٹری نے بھی اپنے بیٹے کو ساتھ لے لیا. اچھا تو وہ مریم اورنگزیب کے بیٹے بھی 2 ساتھ چلے گئے. یہ بیسیکلی ایک فیملی ٹور تھا. وہ 5 دن کے بعد انہوں نے کہا 11 دن کر لیں یار، آئے تو ہیں، کون سے جیب سے پیسے خرچ ہو رہے ہیں ہمارے کمانے کے لیے. یہ 15 کروڑ آبادی ہے پنجاب کی، تو یہ کما رہے ہیں نا ہمارے لیے، ہم خادم ہیں. تو وہ پھر 11 دن کا دورہ ہو گیا. تو جو سب سے بڑا جو وہاں کام ہوا ہے وہ میں آپ کو ساتھ شیئر کر دیتا ہوں. وہاں پر وہ نمائش لگی تھی جہاں دنیا بھر کی اپنی مصنوعات کی نمائش تھی، اور مریم صاحبہ وہاں تشریف لے کر گئیں. وہ پاکستان کا بھی اسٹال بھی لگا ہوا تھا. پاکستان بھائی کیا بیچ رہے تھے؟ نہیں، وہاں زبردست چیزیں گئی ہیں. میں آپ کو بتاتا ہوں 3 چیزیں وہاں پر مصنوعات ہماری. ایک تھی سوغاتیں ہماری. نہیں، ایک وہاں پر دری تھی. دری وہ چولستان میں ایک وہ بناتے ہیں وہ. لیکن وہ پنجاب. بات تو سنیں. جی بات تو سنیں. آپ کو جلدی بڑی ہوتی ہے. جلدی بھاگتے ہیں آپ لوگ. ایک تو وہاں پر دری تھی، وہ چولستان والوں کی ہوگی. اچھا. تے سندھ والوں کی وہاں پر ایک ٹوپی تھی. وہ اجرک جو ہوتی ہے. نہیں ٹوپی اجرک نہیں، کیلی ٹوپی تھی. اچھا کیلی ٹوپی اجرک وغیرہ. وہ پورا سیٹ نہیں تھا. اچھا پورا سیٹ نہیں تھا. کیلی ٹوپی تھی. اچھا. تے پنجاب کا وہاں پر نمک پڑا تھا. اچھا نمک کھیوڑے والا. اچھا. یہ 3 چیزیں نمائش کے لیے پیش. یہ 3 جو ہے نا بڑی ہماری جو سوغات تھی جو دنیا کو. نہیں یہ ہماری پروڈکٹ ہے بہت بڑی. پاکستان کی یہ پاکستان کا یہ نشان ہے، یہ پاکستان کی بڑی شان ہے، فخر ہے. یہ 3 چیزوں پر، یہ 3 چیزیں تھیں. آخر وہ 11 دن بعد وہ تمام جو شاہی خاندان تھا وہ واپس آ گیا. اچھا. اور آتے ہی عوام پر ایک ٹیکس کا بمب گرایا. وہ کیا ہے؟ کیونکہ اتنے پیسے خرچ ہوئے ہیں تو وہ ظاہر انہوں نے کہا ہوگا کہ ملکہ صاحبہ وہ پیسے تو ختم ہو گئے ہیں. کوئی بات نہیں، یہ 15 کروڑ عوام کس کے لیے ہیں؟ یہ ہمارے لیے ہیں نا، لو ان سے پیسے. ہم تو خادم ہیں. وہ جناب رات کو ہی واپسی ہوئی ہے، اور رات کو ہی کوڑا ٹیکس کا نوٹیفیکیشن جاری ہو گیا. یہ جو ستھرا پنجاب والی، یہ ستھرا پنجاب ہے. وہ کہتے نہیں یہ پیسے ہم عوام سے لیں گے. یہ تو آؤٹ سورس کمپنی نہیں ہے جو حکومت کے یار پیسے تو انہیں دینے نا. اچھا یہ سنا ہے دیہاتوں میں بھی کچھ. اچھا سب سے جو اہم بات ہے نا اس ٹیکس کی، بلکہ یہ ساری اہم بات ہے، جو سب سے دلچسپ بات ہے نا، وہ گاؤں کے لوگ بھی کوڑا ٹیکس دیں گے. چوہدری صاحب ہمارے گاؤں میں تو ابھی تک جو ستھرا پنجاب جس کو بلدیہ کہہ لیں آپ، انہوں نے تو کوئی ایک ڈسٹ بن بھی نہیں رکھا ہوا. ٹیکس کس بات؟ سر کسی بھی گاؤں میں نہیں رکھا ہوا. تو کسی بھی گاؤں میں دیکھیں نا، پنجاب کی جو زیادہ تر آبادی ہے نا، اکثریت ہے، وہ ہے گاؤں میں. 70% آبادی دیہات میں ہے. وہاں پر تو کوئی ستھرا پنجاب کا نام و نشان نہیں ہے. نہ وہاں کو صفائی والا جائے، نہ وہاں کو گاڑی جائے، کیونکہ وہ گاؤں والے لوگ تو وہ خود کرتے ہیں نا. ظاہر سی بات ہے، وہ خود کرتے ہیں. انہوں نے گاؤں والوں پر بھی وہ ٹیکس لگا دیا ہے. مسئلہ یہ نہیں ہے کہ وی آر ولنگ ٹو پے دا ٹیکس،
مسئلہ یہ ہے کہ اگر وہاں پہ وہ بلدیہ کے ڈبے رکھیں, وہاں پہ صبح شام 2 دفعہ صفائی ہو, ہم ٹیکس کا پیسہ دینے کے لیے تیار ہیں. جب ایک آپ کام ہی نہیں کر رہے, کس بات کا ہم ٹیکس نہیں, ہم باقی تو ہم ٹیکس دے رہے ہیں. حکومت جو باقی ہم سے ٹیکس لے رہی ہے اس کے لیے ہمیں کیا دے رہی ہے یار؟ یہ ایک صفائی بھی نہیں دے سکتے شہر کی, وہ بھی ہم نے اپنے پیسوں سے کرانی. بتاؤ. نہیں تو یہ جو, اور میں آپ کو کہیں تو میں آپ کو ساری وہ تفصیل بتا دوں, بتائیں, کیونکہ ظاہر لوگ بھی انٹرسٹڈ ہیں کہ وہ مسئلہ کتنا ٹیکس لگا گا. پنجاب یہ کیا چکر کیا ہے؟ شہروں میں 5 سے 10 مرلے کو 500 روپے ٹیکس ہے. اچھا, جس بندے کا گھر 5 سے 10 مرلے 5 سے 10 کے اس کو 500 ہے, اور دیہات میں 200 روپے ہے. واہ سبحان اللہ. 10 مرلے سے 1 کنال تک اچھا دیہات میں ہے 400 روپے, اور 2 سے 4 کنال گھر پر ہے 2000 روپے. اچھا, 4 کنال سے اوپر جو گھر ہیں نا ان پر 5000 روپے ٹیکس ہے. اچھا, دیہات میں 2 کنال سے اوپر گھروں پر 400 روپے ٹیکس ہے. ٹھیک ہے. شہروں میں چھوٹی دکانوں سے پر چھوٹی دکان مثلا جو یہ گلی محلے میں یہ کریانے کی ہیں اس پر ہے 500 روپے ٹیکس. مطلب وہ بندہ بھی جو ہے وہ ستھرا پنجاب کو 500 روپیہ ٹیکس وہ ٹیکس دے گا. مثلا کہ یہ ہمارے جو سامنے جو چھوٹی سی جو 2 پانوں کی دکان ہے نا سگریٹ کی چھوٹی چھوٹی, انہوں کو 500 روپیہ دینا پڑے گا ہر ماہ. سبحان اللہ. اچھا, دیہات میں چھوٹی دکان والا 300 روپیہ ٹیکس دے گا. کیا بات ہے. اچھا, اسے آگے آ جائیں. شہر میں جو درمیانے درجے کی دکان ہے یعنی تھوڑی سی بڑی ہے, ڈپارٹمنٹل اسٹور کیا ہے, وہ 1000 روپیہ ٹیکس دے گی. ماشاءاللہ. اور دیہات میں جو تھوڑی سی بڑی دکان ہے نا وہ 700 روپے ٹیکس دے گی. چلو میرا یہاں پہ ایک سوال ہے, ایک رہ گیا ہے ضمنی سوال. جو بڑے کاروباری مراکز ہیں نا, مثلا کو پلازا ہے وہ 3000 روپے اس کا, اور دیہات میں 2000 روپے وہ ٹیکس دے گا. بڑی خوش آئند بات ہے. اور اس سے دلچسپ آپ کو بات بتاؤں, اس ٹیکس میں جو بل آیا نا 1000 روپے کا. اچھا, یہ بلوں میں ایڈ ہوا؟ یہ نہیں الگ بل بن رہے ہیں. نہیں, یہ کلیکشن کا طریقہ کیا ہے؟ یہ وہ بل ہیں, میں آپ کو بل دکھا دیتا ہوں. یہ اپنے پروڈیوسر کو کہو نا اسکرین پر وہ بل دکھا دے. چلے وہ تو دکھا دیں گے, لیکن یہ جو ٹیکس ہے ستھرا پنجاب کا, یہ بجلی کے بلوں میں ایڈ ہوگا؟ نہیں, الگ بل بن رہے ہیں ان کے. اچھا, وہ اسکرین پر آپ دکھا دیں, وہ بل اب آپ کو دیا ہے, اس میں ایک بڑی دلچسپ بات ہے, وہ 1000 روپے کا بل ہے. اچھا, ٹیکس ہے نا ٹکوڑا ٹیکس, اس پر بھی 100 روپے ٹیکس ہے. کس چیز کا ٹیکس ہے, کوئی نام ہے؟ انہوں نے چارجر لکھے ہیں, فیول چارجز, ایڈجسٹمنٹ ٹیکس. نہیں, وہ چارجر لکھے ہوئے ہیں, یعنی کہ وہ بل بنا ہے. کس چیز کے چارجز؟ نہیں, وہ چارجز ہیں نا جو بل ان کے گھر جائے گا, جو بل بنا ہے, بل تیار ہوا ہے, لے کے جانے والے کے چارجز, لے کے جانے والے 1000 روپے پہ 100 روپے پھر آگے ٹیکس ہے. کہیں جو صاحب یہ ایسا تو نہیں ہے کہ یہ جو چارجز سے وہ مراد یہ لے رہے ہیں کہ جو آپ موبائل چارج کرتے ہیں اس کا؟ نہیں یار, ایسا نہیں ہے گا. دیکھیں نا, وہ جو بل ہے, بل تقسیم ہونے ہیں. اچھا, وہ بھی ایسا کریں گے نا, کسی کمپنی کو ٹھیکہ دیں گے نا. اچھا, جو سب سمجھتے نہیں آپ یار. میں سمجھ گیا ہوں وہ ٹھیکہ مل جائے گا نا کسی کو. میرا یہاں پہ ایک ضمنی تو وہ جو چارجز ہوں گے وہ ان لوگوں کو پیسے ملیں گے نا. جو سب میرا یہاں پہ ضمنی سوال ہے, بڑی اچھی بات ہے. ہمارا گھر تو 12 مرلے کا ہے, چلے ہمیں اس حساب سے 400 روپیہ ٹیکس دینا پڑے گا, وہ مسئلہ نہیں ہے. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ مریم صاحبہ کا جو اپنا ذاتی عمرہ ہے وہ کتنے 1000 کنال کے اوپر ہے؟ وہ تو ہزاروں کنال کے اوپر, تو وہ اس کا بھی وہ ٹیکس دیں گے یا پھر وہ ان کو امیونٹی حاصل ہے؟ نہیں, انہوں نے تو وہ ظاہر وزیر اعلیٰ اس کو ڈکلیئر کیا ہوا ہے نا, اور وہ وزیر اعظم اس بھی ڈکلیئر ہے, دونوں ڈکلیئر ہیں. تو وہ بھی پیسے ہم نے دینے ہیں. تو مطلب وہ خود نہیں دیں گے, وہ بھی ہم دیں گے. یہ نا جاپان سے واپسی آتے ہی یہ سیکھا ہے ترقی کا راز. ترقی ہے کہ انہوں نے کہا کہ میں نے پنجاب کو جاپان بنانا ہے, تب میرا خیال جاپان بن جائے گا. تو صاحب خدا کا خوف کریں. پہلے یہ جو ہمارے پیارے ہر دل عزیز وزیر اعظم ہے نا, یہ پتہ کہ ہم مائک پکڑ کے کہتے ہوتے تھے, خدا کی قسم اگر الیکشن کے بعد میں پاکستان کو ترکی, امریکہ, نیو یارک اور لاہور کو جو ہے وہ اٹلی نہ بنا دوں تو میرا نام شہباز شریف نہیں ہے. تو یہ وہی ایک سلسلہ چل رہا ہے کہ یہ اب لاہور کو جو ہے وہ کوئی نیو یارک بنانا چاہتے ہیں, وہ ٹوکیو بنانا چاہتے ہیں. وہ چاچا جانی تو وہ اس کو پیرس نیو یارک بنانا چاہتے تھے, تو بن گیا لاہور نیو یارک پیرس بن گیا. وہ کب بنا ہے؟ یہاں پہ تو بارش آتی ہے, ستیہ ناس ہو جاتا ہے. کب بنا ہے؟ چاچا نے کام ہو گیا اس لیے چاچا کو وفاق میں بھیج دیا, چاچا کی ترقی کر دی نا. اچھا, اب اس کی جگہ بھتیجی آئی نا, اس نے جاپان جا کر دیکھا ہے کہ ٹوکیو کیسے بنانا ہے لاہور کو. ہاں, جاپان کو نہیں, پورے جاپان کو بنانا ہے, ٹوکیو کو نہیں بنانا, پنجاب کو جاپان بنانا ہے. اچھا, پنجاب کو جاپان بنانا ہے. دیکھیں یہ جاپان کی اس وقت جو پاپولیشن ہے نا وہ ہے کوئی 15 کروڑ ہے. اچھا, تو 15 کروڑ کو اگر ہم
जमा तफरीक करें तो कम से कम 5-6 करोड़ घर होंगे, इतने तो बन जाएंगे ना। 5-6 करोड़ तो घर, 15 करोड़ आबादी है, 6 करोड़ घर बन जाएंगे। 6 करोड़ घरों से आप अगर इसकी टैक्स की शरह निकालें, एवरेज 500 कर लें, तो वो मेरे ख्याल से अरबों में बनती है। तो फिर वो देखें ना, इस आपको खुश होना चाहिए ना कि अब दुनिया की कोई ताकत पंजाब को जापान बनने से रोक नहीं सकती। नहीं, अब नहीं को रोक सकता। देखे ना, इस वक्त है कि 2 पंजाब की जो इनकम है ना, 2 इंडस्ट्रियां चल रही हैं जो पैसा कमा रही हैं। अच्छा, बाकी ये ऐसे वो कहते हैं जी फैसलाबाद की टेक्सटाइल बंद होगी, वो टेक्सटाइल बंद होगी, वो होगी, छोड़ें उसको। इस वक्त पंजाब हुकूमत की 2 इंडस्ट्री बड़ी तेजी से चल रही हैं जो पैसा कमा रही हैं। कौन कौन? एक तो है ट्रैफिक वार्डन। अच्छा, टैक्स कलेक्टिंग इंडस्ट्री, वो अरबों रुपया कमा के दे रहे हैं पंजाब जुर्माने के नाम। जुर्माने। अच्छा, दूसरी वो जा रही हैं। ये दूसरा, ये सुथरा पंजाब दूसरी इंडस्ट्री उन्होंने बतारफ कराई है। अब ये अरबों रुपए कमा कर देगी हुकूमत। सुथरा का क्या मतलब होता है? सुथरा यानी कि इतनी सुथराई से अवाम की जेबें लूटेंगे कि अब इस मुल्क को, अब इस सूबे को दुनिया की कोई ताकत जापान बनने से नहीं हजूर, आप तो पहली डिग्री पर है ना, जेबें काटेंगे हैं यार। ये खून का आखिरी कतरा निचोड़ने तक बात चली गई यार। आप वहां पर साहब, हम इस मुल्क के लिए, इस पंजाब की धरती के लिए खून का आखिरी कतरा भी देने के लिए तैयार हैं। अगर इसको जापान बन सकता है तो बनाएं। नहीं, इसमें बनाएं जापान। इसमें जरा मुझे साफ बता दें, पंजाब के लिए या उस शाही खानदान के लिए? ये अलग अलग करें। नहीं, पंजाब के लिए, शाही खानदान के लिए नहीं, पंजाब के लिए। अच्छा, तो ये तो भतीजी ने, ये मोहतरमा ने, ये पंजाब की मलका ने ये आते ही किया, तो चाचा भी पीछे नहीं रहे। चाचा ने रात को क्या किया है? बादशाह सलाम नहीं, उन्होंने भी कुछ किया ना। क्या किया? उन्होंने कहा यार ये पैसे इकट्ठे कर रही हैं, हम भी पैसे कुछ इकट्ठे करें। बिल्कुल, उन्होंने रात को गाड़ियों के जो टोकन टैक्स है ना, उसको बढ़ाने का फैसला किया है। जबरदस्त, अच्छी बात है। अब वो टोकन टैक्स उन्होंने इजाफा करने का नोटिफिकेशन जारी कर दिया है ना कि आप बढ़ा सकते हैं। अब वो मुतलका वजारत के पास चला गया है। अच्छा। वो वजारत दाखिला के अंडर आता है। अब वजारत दाखिला के पास ये टोकन टैक्स गाड़ियों के बढ़ाने की उन्हें इजाजत मिल गई है। अब वो देखें, वो 1000% बढ़ाते हैं या 6, जितना भी बढ़ाते हैं, वजारत दाखिला वो हमारे मोहतरम मोहसिन नकवी साहब के पास है, किबला मुर्शिद। हाँ, अब वो मेरा ख्याल है कि इसी हफ्ते में आप ये भी बहुत बड़ी खुशखबरी सुनेंगे कि टोकन टैक्स पर कितने फीसद इजाफा हुआ है। अच्छी बात है। मैं तो कहता हूँ अवाम से इतना टैक्स लें कि सांस के ऊपर भी टैक्स लगा दें, और फिर मैं ये देखूँ अपनी ज़िंदगी में कि ये मुल्क ना सिर्फ टोक्यो बन गया बल्कि अमेरिका को भी पीछे छोड़ दिया। जाते जाते एक मगर आपको खूबसूरत बात बता दूँ जी, गाड़ियों पर टैक्स होते हैं ना। अच्छा, मोटरसाइकिल जा रही है, गाड़ियाँ जा रही हैं, ड्राइवरों पर वो बुलाते हैं ना बस के ड्राइवर को। अच्छा, वो उसको जुर्माना करते हैं उसको हैं। अब एक और बात होगी, अब मुसाफिरों को भी जुर्माने होंगे। मुसाफिरों को भी? हाँ, जो बैठे होंगे। कैसा है? उन्होंने क्यों नहीं जो नहीं कैसा है? नहीं आइडिया अच्छा है, आइडिया अच्छा है। अब मुसाफिरों को भी जुर्माने होंगे। पूछो कैसे? क्या? ये होंगे मोटरवे पर, बस पर आप सफर कर रहे हैं ना, तो ये बस वाले की गलती है ना, मुसाफिर बेचारे की क्या गलती है? मेरी बात तो पूरी सुने मेरी जान। आपको जल्दी बड़ी होती है। अच्छा, आपको बड़ी जल्दी होती है। वो मुसाफिरों को उनको जुर्माने होंगे जिन्होंने ना बेल्ट नहीं बांधा होगा। सुभान अल्लाह, क्या बात है, क्या बात है। जैसे वो बस को रोकते हैं ना, वैसे रोकेंगे, चेक करेंगे, वो अंदर देखेंगे, जिस मुसाफिर ने बेल्ट नहीं बांधा होगा उसको जुर्माना होगा। मैं तो कहता हूँ जो सब जुर्माना करने की क्या जरूरत है? जिस मुसाफिर ने बेल्ट नहीं बांधा ना, उसको ऑर्डर दे शूट एट साइट, उसको उधर ही गोली मारे, उसकी ऐसी की तैसी। अब जनाब उनको भी जुर्माना होगा। ये अच्छा, वैसे हुकूमत अच्छे फैसले कर रही है। बिल्कुल, मैं अप्रिशिएट करता हूँ। तो हमारा काम बनता है कि लोगों को बताएं। जी, चो साहब ने ये बताया कि अब दुनिया की कोई ताकत पंजाब को जापान बनने से रोक नहीं सकती, और इंशाल्लाह ये हुकूमत अवाम के खून का आखिरी कतरा भी निचोड़ के इससे 1 इंच भी पीछे नहीं हटेगी। अब हमें खुश हो जाना चाहिए कि हम जापान से भी ज़्यादा तरक्की करने वाले हैं। अपना बहुत ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।